ایک جملے میں جواب لکھو۔ سوال نمبر 1، عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے؟ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدھوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں؟ بدو گھر کی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھیں۔ سوال نمبر 3، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں۔ اور دایا تھیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کیسی تھی؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کمزور تھی۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کون سنبھالتا تھا؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر حاضری میں ان کی بڑی بیٹی شیمہ ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی۔ والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کیا؟ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا اور چچا نے کیا۔ ان کے دادا اور چاچا نے کیا۔ مختصر جواب لکھو۔ سوال نمبر 1، روزی کمانے کے لیے بدو عورتوں کا ذریعہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہے بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ عرب کے جو بچے تھے ان کو دودھ پلا کر ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ سوال نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کیا چاہتی تھیں؟ اس کا جواب ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دایا کے سپرد کرنا چاہتی تھیں۔ دایا یعنی بچوں کو کھانا کھلانے والی، سنبھالنے والی، کھلانے پلانے والی، سنبھالنے والی۔ قافلے کی عورتوں کو تعجب کیوں ہوا؟ اس کا جواب ہے جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمزور اونٹنی پر بیٹھے، جیسے بچے کو لے کر بیٹھے تو اونٹنی پر سوار ہوئی تو اس کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی۔ وہ تیزی سے کیا کرنے لگا؟ دوڑنے لگا۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مگر اب وہ دودھ دینے لگی۔ یہ دیکھ کر قافلے کی عورتوں کو بڑا تعجب ہوا۔ جنگ کے 6000 قیدیوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کا جواب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر مدینے کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ سبق پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کا نام حارث تھا۔
ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے. خالی جگہ میں ہم دیکھیں گے بچوں صحیح لفظ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے حارث آئیں گا، دوسرے نمبر پہ یتیم آئیں گا. پھر اب تیسرے نمبر پہ دیکھو، کمزور اونٹنی میں جیسے ڈیش پڑ گئی، جان پڑ گئی. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیش کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. کس کو لوٹا دیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت محمد، بی بی حلیمہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا. ٹھیک ہے، اب دیکھو سرگرمی. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی. اب یہاں پر کچھ لفظ دیے گئے ہیں، ہمیں ہاتھ بٹاتی. ٹھیک ہے، یہ جملے جو دیے گئے ہیں اس کے آخری میں آنے والے لفظوں کے معنی میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، آپ اپنی بیاضوں میں لکھو. تو بی بی حلیمہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی. ہاتھ بٹانا یعنی مدد کرنا. ٹھیک ہے، کمزور اونٹنی میں جیسے جان پڑ گئی. جان پڑنا مطلب طاقت آ جانا. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتی تھیں. خیال رکھنا یعنی دیکھ بھال کرنا. اس جملے کو غور سے پڑھو بچوں. وہ ایک غریب آدمی تھے. اب یہاں پر دیکھو، وہ ایک غریب آدمی تھے. آدمی جو جملہ دیا گیا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسا آدمی تھا؟ غریب تھا. تو سبق میں ایسے ہی لفظ ہیں جیسے کہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یتیم تھے. ایسے ہی ہم دیکھیں گے جملے. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی کون تھی؟ شیمہ تھی. ان کی بیٹی کیا تھی؟ شیمہ تھی. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم دیکھیں گے بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا. تو ہم ایسے جملے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 3 میٹھے